لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا میں ہمیشہ، دنیا کے اندر ہمیشہ قیادتیں اور لیڈرشپ ان لوگوں کو ملتی ہیں جن کے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ہم یہ لیڈرشپ، ہم یہ بڑائی، ہم یہ لوگوں کو چلنے کا مزاج اور ہم انسان کے اندر قیادت کی صلاحیت تب دیتے ہیں جب ان کے اندر دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ان کے اندر صبر کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اور صبر نام جھیلنے کا نہیں ہے، صبر نام بزدلی کا نہیں ہے، صبر نام گھبرا جانے کا نہیں ہے، صبر نام ہے ہمت اور حوصلے کے ساتھ، تدبیر و تدبر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ حالات کے مقابلہ کرنے کا، اس کا نام صبر ہے۔ اور دوسری چیز، جب جو لوگ دنیا کے اندر جہاں بھی ہوں وہ اللہ کی آیات پر، اللہ کے قرآن پر، اللہ کے دین پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر جب یقین کرنے والے بن جائیں، تب اللہ ان کو بڑھائی دیا کرتا ہے اور آگے بڑھایا کرتا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے سے میں آپ کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، جائزہ لیجئے کیا ایمان اس طرح زندہ ہے جس طرح ایمان کا مطالبہ ہم سے کیا گیا؟ کیا یقین اس طرح ہمارے اندر گویا کہ زندہ ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا؟ اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اگر آپ کے پاس محکم یقین ہے اور آپ اللہ کی ذات عالی پر یقین کرتے ہیں، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت آپ کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی، وہ مار سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے، بھوکا رکھ سکتی ہے، زمین میں ملا سکتی ہے، ہمارے ریزے ریزے کر سکتی ہے، وہ ہمیں زمین کے اندر دفنا سکتی ہے اور ہم کو خون اور تکہ بوٹی کر کے ہواؤں میں اڑا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، دنیا نے بار بار ہمارا امتحان لیا ہے، 100 بار آپ آزمائے گئے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور یہ صاحب ایمان مرد اور عورتوں کا مجمع ہے، تو وہ اچھی طرح ایک بات یاد رکھے اور اپنے دلوں کے اندر بیٹھا کر لے جائے، قرآن کا یقین اگر ہمارے سینوں کے اندر موجزن ہے تو یہ یقین رکھیے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ تم آزمائے جاؤ گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی موت کے ذریعے سے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بچوں کی ہلاکت کے ذریعے سے۔ مایوس مت ہونا، إِنَّهُ لَا يَئِسُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کا انکار کرنے والا ہی اللہ سے مایوس ہوتا ہے۔ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کی جانچ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایمان 4 جگہ بنتا ہے۔ نمبر 1، وقت نہیں، مجھے 20 منٹ ملے تھے، میں 10 منٹ میں ختم کروں گا۔ یہ ایمان 4 جگہوں پر بنتا ہے۔ نمبر 1، بہت تیزی کے ساتھ مثالیں دے رہا ہوں، سوچنے کے لیے کانٹینٹ اور مواد آپ کو دے رہا ہوں تاکہ میری بات آپ کے دل کے اندر شاید کوئی ایک ہلکی سی شمع روشن کر سکے، کوئی چنگاری وہاں پر لگ جائے۔ اور وہ پہلی جگہ جہاں ایمان بنتا ہے وہ ماں ہے، وہ ماں کی گود ہے اور وہ گھر ہے۔ مثال دیتا ہوں، تاریخ میں تاتاریوں نے، منگولوں نے جب آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، 656 ہجری کے اندر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی۔ 800 علماء کو، اور علماء کا مطلب صرف قرآن و حدیث کے جاننے والے نہیں، صرف لغت کے جاننے والے نہیں، صرف عربی کے ماہرین نہیں، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے دور کے سائنسداں بھی تھے، وہ اپنے دور کے کیمسٹرین بھی تھے، وہ اپنے دور کے فزیشین بھی تھے، وہ فزیولوجی کے بھی ماہر تھے، وہ ایسٹرولوجی کے بھی ماہر تھے، وہ اپنے دور کے ماہر ترین لوگ تھے۔ 800 ایسے علماء کو بیک وقت قتل کیا گیا تھا، اور وہ گویا کہ مسلمانوں کا دماغ ختم ہو گیا تھا اس وقت۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ 656 ہجری کا جو ہمارا زوال تھا وہ 1 سے 1.5 سال کے بیچ میں ریکور ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ گھر زندہ تھے، مائیں زندہ تھی، ان کی چھاتیوں کے اندر وہ دودھ تھا جس دودھ سے ایمان پیدا ہوتا ہے، جس دودھ کو پینے کے بعد اور جس حیا اور پاک دامنی کے بعد، اس عفت اور عصمت کے بعد پھر وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جو لوگ اپنے اندر عزم رکھتے ہیں، حوصلے رکھتے ہیں، بلندیاں رکھتے ہیں، ان کی اپروچ، ان کی سوچ، ان کا ویژن، ان کا دماغ، ان کے کام کرنے کا انداز وہ بالکل دنیا سے الگ ہوتا ہے، اور دنیا دیکھتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وہ گھر ختم ہو چکے ہیں، ہمارے گھر کا شیرازہ بکھر چکا ہے، گھر میں تربیت کا ماحول ختم ہو چکا ہے۔ ضرورت ہے میں دست بدستہ بھیک مانگتا ہوں اس اسٹیج سے، ہر ماں سے ماں بن جائے، ماں بن جائے، اور وہ اپنے بچوں کی
तरबियत करे तब आपको पता चलेगा कि तब्दीली कैसे आ जाएगी। दूसरी जगह जहां पर कोई चीज बनती है वो मकतब है, वो मदरसा है, वो तालीम गाहें हैं। तालीम गाहों में गड़बड़ी ये पैदा हुई कि तालीम का निजाम दुई का हामिल हो गया, दो तरफ तकसीम हो गया। दुनिया की तालीम, दीन की तालीम, दीन की तालीम अलग, दुनिया की तालीम अलग। ये दोनों हुई दीन और दुनिया में जिसदम जुदाई, हवस की अमीरी हवस की गरीबी। इकबाल ने बहुत पहले कह दिया था, हमें कहा गया था रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। दुनिया भी अच्छी बनाइए, आखिरत भी अच्छी बनाइए। इस शहर के अंदर खड़े होकर मैं बड़े वसूख और तारीख का एक तालिब इल्म होने की हैसियत से एक बात कहता हूं। इसी शहर के अंदर हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए हैं, यानी आपकी यहाँ तशरीफ आवरी बाकायदा मंकूल है। नंबर 2, इसी शहर के अंदर ताजमहल मौजूद है जो दुनिया का 8वां अजूबा है। उस ताजमहल का बनाने वाला अहमद मेमार जो दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर शुमार किया जाता है। और इसी जगह, यही वो जगह है जिसका नाम अकबराबाद है, और यही वो जगह है जहां मुगलिया सल्तनत के अंदर एक मुगलिया सल्तनत का वजीर आजम था सादुल्ला खां, जो 50 साल इस अखंड भारत का, जो पूरा अखंड भारत है, इसका अकेले वजीर आजम रहा है। मुजद्दिद अल-फ़सानी रूहानी दौर का सबसे बड़ा पेशवा और इमाम अपने दौर का। दूसरे नंबर पर सादुल्ला खां माहिर दिमाग सियासतदान, और तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अहमद मेमार अपने वक्त का सबसे बड़ा मुहंदिस और इंजीनियर। वो एक साथ एक क्लास में पढ़ने वाले थे। एक जगह सबसे बड़ी रूहानी शख्सियत, फिर सबसे बड़ा इंजीनियर, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा सियासी दिमाग रखने वाला। मैं सवाल करता हूं आपसे, ये तीनों साथी कैसे हो गए? एक मौलवी, एक इंजीनियर और एक सियासतदान, पॉलिटिकल साइंस का एक तालिब इल्म मान लीजिए, ये तीनों कैसे एक जगह आ गए? ये ऐसे आए कि इन तीनों को जो तालीम दी गई वो हमारे यहाँ तालीम का वो निज़ाम था जिसमें एक साथ बच्चा एक हद तक एक तालीम हासिल करता था, उसकी ज़हन साजी होती थी। काश के मेरे पास वक्त होता तो मैं आपके सामने और कुछ बातें रखता। उसके बाद आखिरी बात, जहां ईमान बनता है वो ईमानी मजलिसें और वो इज्तिमाई सोहबतें हैं। और इज्तिमाई सोहबतें क्या होती हैं? जहां जाएं आप, किसी अल्लाह के नेक बंदे के पास जाएं, और जहां जाएं वहां दिल को महसूस हो कि हाँ, दिल को कोई अंदर से ऐसा लगने लगे कि हाँ, दिल के अंदर कोई बलबला पैदा हुआ है। अगर दिल के अंदर कोई आपके चाशनी पैदा नहीं हुई और दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हुई, अल्लाह और रसूल का ताल्लुक पैदा ना हुआ, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई तालीम आपको बचा नहीं सकती, कोई तरबियत आपको बचा नहीं सकती। मैं हर उस आदमी से बिल्कुल बबांगे दोहल डंके की चोट पर ऐलान करता हूं, और यहां खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि अगर तालीम बिना तरबियत के हुई, अगर तालीम बगैर निगरानी के हुई, तो इस तालीम को पढ़कर निकलने वाला खुदा बेजार होगा, अल्लाह का मुनकिर होगा, अल्लाह का इनकार करने वाला होगा, दीन को छोड़ने वाला होगा, कुरान का मजाक उड़ाने वाला होगा। शायर ने कहा था ना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना। क्या बात कह दी! अगर कोई तालीम आपको अल्लाह से दूर करती है, आपको पर्दे से दूर करती है, आपको अल्लाह से दूर करके वो चाशनी और मोहब्बत, वो जज्बात जो अल्लाह के ताल्लुक के साथ होने चाहिए, ये खत्म कर देती है, तो वो तालीम फिर तालीम नहीं है। छोड़ दीजिए, ऐसी तालीम से जहालत बेहतर है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना। बातिल के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। अगर आपकी तलवार भी बातिल के लिए उठ रही है, वो तलवार उठना भी गलत है। तलवार के नारे तकबीर भी फितना। अगर नारे तकबीर भी बिना किसी वजह के, बगैर किसी तरह से जज्बात के अंदर और जोश के अंदर लगाया गया, ये भी फितना बन जाएगा। मैं आखिर में बस सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, यूथ सोसाइटी जो अल खैर के नाम से है, जिन्होंने अभी अपना डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने पेश किया, इनके सदर ने तन्हाई की एक मुलाकात में मुझसे ये कहा था, हमारा अगला आज़्म, हमारा अगला इरादा एक बेहतरीन स्कूल के क़याम का है। स्कूल के क़याम की ज़रूरत पूरे के पूरे शहर आगरा के हर मुसलमान को है। बुरा मत मानिएगा, कह जाता हूँ मैं जुनू में तेरे असरार, मुझको भी सिला दे मेरी आशुफ तसरी का। मैं तो मशहूरी इसीलिए हूँ कि इधर उधर की बात कह जाते हैं। इब्न खुल्दून ने लिखा था, और बड़े डंके की चोट पे लिखा था, उससे बड़ा सोशोलॉजिस्ट पैदा नहीं हुआ। सोशोलॉजी का बानी है इब्न खुल्दून। उसने लिखा था, जब तुम गुलाम हो जाते हो तो गुलामी तुम्हारे अंदर सिरायत कर
کر جاتی ہے۔ جب کوئی قوم میدان جنگ میں ہارتی ہے تو پھر اس قوم کا شیوا جس قوم سے ہارتی ہے اس کی اتباع کرنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کی دریوزہ گری کرنا، اس کی ناکالی کرنا، اس جیسا لباس پہننا، اس جیسے حلیہ اختیار کر لینا، اور اگر وہ حلیہ اختیار نہ کیا جائے اور ہم جیسا کوئی بن جائے تو پھر اس کو ملا کہنا، اس کو مولوی کہنا، یہ غلام قوموں کا شیوا رہا ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر یہ تعلیمی نظام آپ نے قائم نہیں کیا، میں آگرہ کے تمام سرمایہ داروں تک یہ میسج دینا چاہتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں کہ آپ کی غیرت پر افسوس ہے، آپ کی غیرت پر افسوس ہے۔ آپ جاتے ہیں اور آپ جا کر ان لوگوں کے یہاں ایڈمیشن کراتے ہیں جو آگے بولنے سے مجھے معذرت ہے نا، یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو تڑپتی ہے ترستی ہے زباں میری، اڑائے کچھ گل نے، اڑائے کچھ لالے نے، کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری۔ ہائے لال قلعے کی لالی کس کی تھی، یہ تاج محل کی سفیدی کس کی دی ہوئی تھی، یہ سب بھول گئے، یہ ساری چیزیں دماغ سے نکل گئیں، یہ ساری چیزیں ذہن سے نکل گئی۔ اپنا تعلیمی نظام محمد الرسول اللہ کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد تھا، انما بعثت معلما، یہ پیغام بھول گئے۔ اپنا ادارہ، اپنا انسٹیٹیوٹ، اپنی تعلیم گاہیں یہ آگرہ کے ذمے قرض ہیں۔ ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پر باقاعدہ اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں ایمان اور عمل محفوظ ہو، ورنہ یاد رکھیے یہ بچے جو جا رہے ہیں نا، اقبال نے کہا تھا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے موڑ۔ آپ میں یہ پورا مجمع، یہ ہلکی سی تالیاں، یہ بہت ہی زیادہ مرجھائے ہوئے چہرے مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ امیدیں زندہ نہیں ہیں۔ امیدوں کو زندہ رکھیے، اپنے ہاتھوں کو جوش اور حرکت دیجیے اور کوشش کیجیے، دعائیں کیجیے، تڑپنے کی دعائیں کیجیے، پھڑکنے کی۔ اقبال نے یہ بھی کہا تھا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینے میں بیدار کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، غلاموں کو جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ میں ان جوان بچے اور بچیوں سے اسی امید سے مخاطب ہوں کہ اللہ آپ کو ہم سب کا امام بنا دے گا، اللہ آپ کو ہم سب سے آگے بڑھا دے گا۔ اور آخر میں اس انجمن کے میر کارواں اور حسینی خانوادے کے ایک فرزند جنہوں نے آگرہ جیسی بستی کے اندر محفل علم و ادب کو زندہ کر رکھا ہے، جن کا سیال قلم مختلف موضوعات پر اٹھتا رہا ہے، اور جو ادب کے گویا کے رمز شناس ہیں، اور جن کے قلم کی مٹھاس اور جن کی زبان کی شگفتگی اور جن کے بیان کا انداز اور ان کے ہونہار فرزندان کو آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ سارا مجمع انہی کا گویا کہ جمع کیا ہوا ہے، اور یہ سب انہی کا رہین منت ہے۔ میری مراد سید اختیار جعفری صاحب ہیں جو میرے بڑے بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں، اور بہت کچھ ہے میرے لیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں الخیر کے غیور نوجوانوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اسی اسٹیج سے الخیر کے ہر نوجوان کو ایک پیغام دے کر بات پوری کرتا ہوں۔ الخیر کے میرے پیارے اور غیور نوجوانوں، قرآن جو کہہ رہا ہے اسے سن لو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اور پھر فرمایا واسجدوا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا ربکم، اور پھر بعد میں کیا فرمایا وفعلوا الخیر، خیر کے کام کرو۔ آپ کا نام اسی نام سے نکلا ہے، لیکن اس سے پہلے کہا کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو۔ آپ کی اگر یہ زمینی محنتیں بڑھ رہی ہوں تو آپ کے سجدے بھی بڑھنے چاہیے، اگر آپ کی زمینی محنتیں بڑھ رہی ہوں تو آپ کی فکر کا ارتقا بھی ہونا چاہیے، اگر یہ زمینی محنتیں بڑھ رہی ہوں تو اللہ کے حضور رونا بھی بڑھ رہا ہو۔ کام کبھی مخلوق سے نہیں چلتا ہے، کام خالق سے جڑنے سے چلتا
چلتا ہے۔ خالق سے خود کو جوڑیے، بنانے والے سے خود کو جوڑیے، اللہ مخلوق کو آپ کی قدموں پر لا کر ڈال لے گا۔ بہت دیر تک میں نے سمع خراشی کر لی، اللہ میرے کہنے کو سننے کو قبول فرمائے، اور الخیر سے جو سب سے بڑی خیر مجھ جیسے طالب علم کو درکار ہے وہ یہ کہ جیسے زمینی ان کی محنتیں ہیں، ان محنتوں میں ایک اسکول، ایک کالج جہاں ٹکسالی انداز میں دین اور دنیا کا ایک حسین سنگم ہو، اور جہاں پر دین اور دنیا کے اندر جو ہمیں صلاحیتیں درکار ہیں ان صلاحیتوں کے لوگ باقاعدہ نکل کر آ رہے ہوں، اور جہاں ایمان اور عمل اور جہاں ٹیکنالوجی اور صلاحیت یہ دونوں ساتھ گویا کہ چل رہی ہوں، ہمیں ایسے ادارے کی ان سے ضرورت ہے۔ اللہ میرے آنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔